پھر موت کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، موت بڑا تحفہ بن جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم کا بادشاہ، 3 بر اعظم کا قسم اٹھا کہ میں جو کہوں گا تم مانگو گے اللہ سے۔ وہ کہنے لگے پہلے دعا بتاؤ، کہ نہیں پہلے قسم اٹھاؤ کہ میں جو دعا کہوں گا تم مانگو گے۔ تو ان سے قسم اٹھوائی، پھر کہنے لگے دعا کرو اللہ مجھے اٹھا لے، میں دنیا سے تنگ ہوں، اللہ مجھے اٹھا لے، اللہ مجھے موت دے دے۔ 3 بر اعظم پہ حکومت کرنے والا، کسی کا قرضہ نہیں دینا، کسی کو تنخواہ نہیں دینی، کوئی پیمنٹ اس کی رکی ہوئی کوئی نہیں، 3 بر اعظم پر اس کا حکم چل رہا ہے۔ وہ کہہ رہا دعا کرو اللہ مجھے موت دے دے۔ کہا نہیں میں یہ دعا نہیں کروں گا، تو ہمارے لیے رحمت ہے، اس لیے تو میں نے قسم اٹھوائی تھی، دعا کر اللہ مجھے موت دے، میں اللہ کی ملاقات چاہتا ہوں، میں دنیا نہیں چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے ہاتھ اٹھائے تو ایک بچہ سامنے آ گیا، کہ یہ بیٹا ہے میرا، مجھے بڑا پیارا ہے، اس کے لیے دعا کر، یہ اور میں کٹھے جائیں، یہ اور میں کٹھے جائیں۔ تو انہوں نے بیٹے کے لیے بھی دعا کر دی۔ جس دن دعا کی اس کے 7ویں دن باپ بیٹے کا جنازہ اٹھ رہا تھا، ان کو زہر دیا گیا۔ بنو امیہ عوام خوش، بنو امیہ تنگ، ان کے عدل سے بنو امیہ پریشان، اور باقی سارے رعایا خوشحال۔ 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، لوگ زکوٰۃ لے کے نکلتے تھے، اعلان کا کوئی ہے زکوٰۃ کا لینے والا، لے لو لے لو، کوئی آدمی نہیں ملتا تھا زکوٰۃ کا لینے والا۔ بیت المال میں جمع ہو جاتی تھی، جب کوئی حقدار ملے دے دی جائے۔ اپنے گھر کا حال یہ بنایا تھا، 3 بر اعظم کی حکومت کر کے اپنے گھر کا حال یہ تھا کہ عید کے موقع پر بچوں نے ماں سے کہا ہمیں کپڑے لے کر دو، ابا سے کہو ہمیں کپڑے لے کر دو۔ ابا گھر آئے تو ان کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک، یہ سیاسی افق پر کائنات کی وہ عورت ہے کہ ایسی عورت دنیاوی منصب کے لحاظ سے ایک بھی نہیں پیدا ہوئی، آج تک نہیں پیدا ہوئی، آج تک۔ یہ وہ عورت ہے فاطمہ بنت عبد الملک، جس کا دادا بادشاہ مروان، جس کا باپ بادشاہ عبد الملک، جس کا بھائی بادشاہ ولید، پھر دوسرا بھائی بادشاہ سلیمان، پھر تیسرا خامد بادشاہ عمر، پھر اس کے بعد اگلا بھائی بادشاہ یزید، اس کے بعد اگلا بھائی بادشاہ ہشام، 4 بھائی بادشاہ، دادا بادشاہ، باپ بادشاہ، خامد بادشاہ۔ یہ عورت 7 نسبتوں سے ملکہ تھی، 7 نسبتوں سے شہزادی تھی، اور عبد الملک کی سب سے محبوب اور لاڈلی بیٹی تھی، اس کو ہیرے اور جواہرات میں تولتا تھا۔ جب عمر کو خلافت ملی تو فاطمہ سے کہا فاطمہ ایک سن لے، اب میں تیرا حق نہیں ادا کر سکتا، اگر حق لینا ہے تو الگ ہو جا، طلاق لے لے، اور اگر حق نہیں لینا اور جنت میں ساتھ رہنا ہے تو پھر میرے اوپر ایک بوجھ آیا ہے، میں تیرے حقوق ادا نہیں کر سکوں گا، مجھ سے کوئی مطالبہ نہ کرنا، اپنے حقوق معاف کر، اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو اپنے حقوق معاف کر۔ فاطمہ نے کہا میں نے سکھ تیرے ساتھ کاٹا ہے، میں دکھ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، میں تیرے سکھ کی بھی ساتھی، تیرے دکھ کی بھی ساتھی، میرا کوئی مطالبہ نہیں، میرا تجھ سے کوئی مطالبہ نہیں، کسی شے کا مطالبہ نہیں۔ پھر اس خاتون نے وہ حق ادا کر کے دکھایا۔ ہائے 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 ہائے، پھر کہا اچھا اپنا سارا زیور میرے حوالے کر، سب کچھ بیت المال میں داخل کروا دیا۔ اب بیگم نے کہا امیر المومنین بچے کپڑے مانگ رہے ہیں، کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں اور خزانہ بھرا پڑا ہے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہے، تو دونوں میاں بیوی سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو تنخواہ ملتی ہے اس میں سے کپڑے نہیں لے سکتے، اور کپڑے لیں تو روٹی نہیں چلتی ہے، اور تو اب کیا کریں؟ اب یہ سوچ بچار ہو رہی میاں بیوی۔ تو بیوی کہتی ہے مجھے ایک سوچ آئی ہے، آپ ایسا کریں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، میں اس سے کپڑے سی لیتی ہوں، اور اگلے مہینے کا خرچہ گھر کا چولہے کا میں گھر بیٹھے مزدوری کر لوں گی، اس سے میں گھر کی روٹی چلا لوں گی۔ کہنے کہ ہاں یہ تجویز ٹھیک۔ اب یہ باہر آئے اور اپنے خزانچی کو بلایا، مزاحم بیت المال کا وکیل، کہا بھائی اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو۔ وہ آگے کہتا ہے آپ مجھے لکھ کے دے دو کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ اب 1 مہینہ زندہ رہنے کی گارنٹی لکھ کے دے دو، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ تو عمر کے تالا لگ گیا ہونٹوں کو، چپ کر کے اندر آئے اور کہا فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو میں تمہیں کپڑے لے کے نہیں دے سکتا۔ جب عید کا موقع سارے سردار ملنے آئے، بنو امیہ نے جیسی حکومت کی ہے
ایسی دنیا میں کسی نے نہیں کی، جیسے بھی تھے تو اب بڑے نواب اور شاہ سوار اور سردار ملنے آ رہے ہیں، اور بچے آئے انہی کپڑوں میں، تو عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے. پھر کہنے لگے میرے بیٹو آج تمہیں دکھ تو ہوا ہوگا کہ ہمارے باپ نے ہمیں کپڑے بھی لے کر نہ دیے. تو اس پر ان کے بیٹے تھے عبد الملک جو باپ سے بھی 2 قدم آگے تھے، وہ کہنے لگے ابا آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارے باپ نے بددیانتی نہیں کی، اپنے گھر پہ چھری چلا لی، خیانت نہیں کی، ہم خوش ہیں، ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. یہ اس طرح حکومت کی ہے. جب موت نے پکڑا تو انہوں نے اسی کو بلایا، جس سے کہا تو موت کی دعا کرو، اسی کو بلایا، کہا راجا میں نے 3 بادشاہوں کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا، عبد الملک چچا بھی اور سسر بھی، پھر ولید چچا زاد بھائی، سلیمان چچا زاد بھائی، اب یہ چوتھے یہ جا رہے ہیں. کہا تینوں کے قبر میں اتارنے کے بعد جب میں نے ان کے کفن کھولے تو ان کے چہرے قبلے سے مڑ چکے تھے اور رنگ ان کے کالے پڑ چکے تھے. عبد الملک خوبصورت لال سرخ رنگ، سلیمان بنو امیہ کا پورے عرب کا سب سے خوبصورت نوجوان تھا، جوانی میں مر گیا، 39 سال کی عمر میں مر گیا. اور ولید سانولا تھا. تو تینوں کے چہرے قبلے سے ہٹ گئے تھے اور رنگ کالے تھے. ان کا کیا جرم تھا؟ اللہ کی قسم میرے اور ان کے درمیان 1300 سال، میں قسم کھا رہا ہوں، یہ زنا نہیں کرتے تھے، یہ شراب نہیں پیتے تھے، یہ نماز نہیں چھوڑتے تھے، یہ روزہ نہیں چھوڑتے تھے، یہ کوئی سود کا کام نہیں کرتے تھے، یہ جوا نہیں کھیلتے تھے، یہ گانا نہیں سنتے تھے، یہ عورتیں نہیں نچواتے تھے، یہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. یہ صرف ایک جرم کرتے تھے، انہوں نے ظلم کیا. ظلم، انہوں نے تخت کے پیچھے لوگوں کے تختے نکال دیے اور لوگوں کی گردنیں اڑانی اور ان کا خون سستا کر دیا. سلیمان کو محمد بن قاسم ہی کافی ہو گیا ہوگا، محمد بن قاسم کے قتل کا حکم دینے والا. محمد بن قاسم ہمارا محسن، میرے ضلع ملتان میں اس کے قدم پڑے ہیں. اس کے شہداء کی قبریں آج بھی قاسم بیلا میں کچھ عرصہ پہلے تک تھی، ہوں مٹ مٹا گئی. حسین زمانہ ہے جو ہی ہو جا. تو محمد بن قاسم کو لٹکا دیا 22 سال کی عمر میں، جو سولی پہ چڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا اضاعونی وای فتن اضاعوا لیوم کریہۃ وسداد صغر. واہ واہ بادشاہ ہو، تم نے کیسے نوجوان کو ضائع کر دیا جو مشکل وقت میں تمہارے کام آتا تھا اور مسلمانوں کی سلطنت کی حدود کی حفاظت کیا کرتا تھا. سلیمان کی میت جب قبر کے قریب لائی گئی اور اس کو قبر میں اتارنے لگے تو اس کی میت ہلنے لگی. تو اس کے بچوں نے کہا ہمارا باپ زندہ ہے تو جلدی چھپاؤ اسے. ظلم انسان کو لے ڈوبتا ہے، ظلم انسان کو لے ڈوبتا ہے. 3 دن آپ نے خطبے میں دہرایا، لوگوں ایک دوسرے کے جان مال عزت کی حفاظت کرنا یہ تمہارے اوپر حرام ہے. کسی کی عزت پہ ہاتھ نہ ڈالنا، کسی کی جان پہ ہاتھ نہ ڈالنا، کسی کے مال پہ ہاتھ نہ ڈالنا. تو تینوں خلفاء چہرے بدل گئے، رنگ کالے، چہرے بیت اللہ سے ہٹ گئے. کہا راجا میں جا رہا ہوں، دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. جب ان کا انتقال ہوا اور ان کی قبر کو ان کی میت کو قبر کے قریب لایا گیا اور اتارنے کے لیے 4 پائی قریب کی گئی تو ایک ہوا کا جھونکا آیا اور ایک پرچہ ہوا میں لہراتا ہوا کر حضرت عمر کے سینے پر گر گیا. جب وہ اٹھایا گیا تو اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار. اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی طرف سے اس کے بندے عمر کے لیے دوزخ سے نجات کا پروانہ ہے. تحریری مادہ تکڑا ہوتا نا، بندہ پھر نہیں سکتا. اللہ تو یہ نہیں پھرتا کہ یہ اللہ کی طرف سے معاہدہ ہے کہ میں نے عمر کو آزاد کر دیا. پھر ان کو قبر میں اتارا تو راجا ان کی قبر میں اترے، انہوں نے قبر کی گرہ کھولی، ان کفن کی گرہ کھولی. کہ دیکھا کیا دیکھتا ہوں، کأنہ فلقۃ قمر، مجھے لگا جیسے 14ویں کی رات کا چاند اتر کے قبر میں اتر آیا ہو. اتنی بڑی سلطنت کے بعد وہ اتنا بڑا اعزاز لے کے مرا ہے. تو آپ لوگ چھوٹے چھوٹے کاروبار، چند ارب چند کروڑ تو چھوٹا چھوٹا کام ہے دنیا کے مقابلے میں. یہ کر کے بھی آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہو. بھائیو دوڑ نہ لگاؤ، یہ آخری انجام ہے، دوڑ نہ لگاؤ. حلال پہ آؤ، حرام سے بچو، سود سے بچو، بینکوں سے بچو، جھوٹ سے بچو، ظلم و ستم سے بچو اور اپنی چادر کے اندر آ جاؤ، قناعت پہ آ جاؤ، قناعت پہ آ جاؤ. ہوس کی کوئی حد نہیں. حلال میں بھی ہوس نہ دکھاؤ. ایک حلال کا معنی، ایک اس میں بھی ہوس سے بچنا، ایک حلال کا معنی، ایک اس میں بھی دوڑ سے بچنا.
درمیانی چال چلو تاکہ موت آئے تو آپ خوشی خوشی اللہ کو ملنے کے لیے تیار ہو، موت آئے تو موت میری اور آپ کی سب سے بڑی ترجیح بن چکی ہو، اور دنیا کو ہم آخرت کے لیے زاد راہ بنا لیں، اپنی آخرت کا سرمایہ بنائیں۔ ابو بکر کا مال اللہ کے نبی کے لیے قبول ہوا، اللہ کے دین کے لیے قبول ہوا، اور آپ نے فرمایا میں نے سب کے حق ادا کر دیے، میں ابو بکر کا حق ادا نہیں کر سکا، اس کا اللہ ہی حق ادا کرے گا۔ تو میرے بھائی